عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم۔ عید الاضحیٰ پہ جو قربانی دی جاتی ہے، یہ فرمائیے گا کہ وہ کن پر فرض ہے اور کس پر واجب ہے؟ اصل میں تو یہ قربانی واجب اور فرض یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ فرق جو ہے لفظی ہے۔ اچھا۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے جو نصوص قطعیہ یعنی قرآن کریم کی آیت سے براہ راست ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک، اور فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کی آیت سے براہ راست ثابت ہوتا ہے۔ یعنی فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کا عقیدہ بھی فرض ہے، یعنی یہ بات بھی عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ نماز فرض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں اور خود ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے تو ہم اسے راہ راست پر نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز فرض ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہو دل سے، لیکن چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، تو اس کو ناکارہ تو کہا جا سکتا ہے، یا لاپرواہ کہا جا سکتا ہے، یا سست کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص سگنل توڑ دے تو اس کو مجرم کہا جائے گا، لیکن اگر وہ اس کا انکار کر دے کہ میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا تو اس کو باغی کہا جائے گا۔ تو فرض وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور واجب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا لیکن عمل کرنا اس کا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اور اس کا ایثار سے کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو آپ اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہمارے ہاں ایک اصطلاح علم دین میں یا اسلام میں شریعت میں ایک اصطلاح کہلاتی ہے صاحب نصاب، جسے ہم کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ حج کے لیے بھی صاحب استطاعت کہا گیا، جیسے سورہ چوتھے سپارے کے بالکل شروع میں ہے کہ حج کرنا فرض ہے، ان اول بیت وضع وللہ علی الناس حج البیت، کہ لوگوں کے اوپر اللہ کا حج کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہو۔ سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں۔ تو صاحب استطاعت قربانی کے لیے یہ ہوگا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، اور نصاب کا تعین کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہماری حکومتیں اس کا تعین کرتی ہیں۔ رمضان کے موقع پر ایک سرٹن اماؤنٹ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے تو اس سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوگی۔ اگر اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ قربانی کرے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا ہاں وہ بالغ ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یا اگر لڑکی کے پاس بھی، اگر عورت کے پاس بھی اتنا مال ہو جیولری کی شکل میں ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا شادی نہ ہوئی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سال بھر وہ مالیت اس کے پاس رہی ہو۔ کیا قربانی کے لیے بھی یہ شرط ضروری ہے؟ نہیں، قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اور قربانی کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی مدد کا ذریعہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار اور محبت کی جو بنیاد ابتدائی اسلام میں رکھی تھی، اب وہ قانون کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے